حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک یہودی کہہ رہے ہیں اگر آپ کے قرآن پاک میں اندر ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمارے تورات میں ہوتی تو ہم اس دن خوشی منایا کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا مجھے پتہ ہے اس آیت کا، مجھے اس بات کا بھی علم ہے، آپ نے تو صرف وہ آیت پڑھ لی ہے، اس کے مفہوم اور ترجمہ سمجھ لیا، مجھے اس بات کا بھی علم ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کس مقام پہ نازل ہوئی، وہ مقام بھی مجھے یاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان کے اندر تھے اور دعا فرما رہے تھے اپنی امت کے لیے، حجۃ الوداع آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس کے اندر اللہ کریم نے اس آیت کو نازل کیا تھا۔ اور یہودی کہتے اگر یہ ہمارے تورات میں ہوتی تو ہم اس دن خوشی مناتے، اس دن کو ہم کیا کرتے بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو صرف خوشی مناتے، ہم اس دن کو کیا کرتے، اس دن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دن کو عبادت کے لیے رکھ لیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آخری آیت ہے نا قرآن پاک کی، جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو یہ وہ آخری آیت نازل ہوئی جس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے کیا، اگر یہ آیت تورات میں ہوتی تو ہم خوشی مناتے، تو یہ اس دن نازل ہوئی، آخری خطبے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو میرا عزیز دوستو یہ وہ عظیم دن ہے، وہ مبارک دن ہے کہ ہمیں چاہیے ان دنوں کے اندر خوب اللہ کریم کو راضی کریں، اس کی عبادت کریں۔ یہ پہلا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ بہت قیمتی ہے، اور خاص طور پر اس دن کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ نے دو اہم باتیں رکھنی، ایک عبادت کون سی؟ حج والی، اور دوسری عبادت قربانی والی، قربانی کرنا۔ آج ہم لوگوں نے یہی سوچ لیا بس قربانی، یہ ویسے لوگ خون بہاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے فلسفے ہیں، اتنا خون بہتا ہے۔ مجھے خاتون نے اس دن کال کی تھی، کہہ رہے تھے جی اس کے بارے میں کوئی دلیل ہو یا یہ بہت لازم ہو، اگر یہ پیسہ ہم کسی اور کام میں خرچ کر لیں، ہماری بانجی کی شادی اس میں خرچ کر لیں۔ میں نے کہا اس پہ اور خرچ کرو، یہ جو قربانی کا جو پیسہ ہے یہ قربانی کے اوپر خرچ کریں، یہ واجب ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کا بڑا مقام ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اسے زندہ کیا کرو، اس کی بڑی مقام بڑا شان ہے اس قربانی کو، قربانی کا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، جسم اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنی کل قیامت والے دن نیکیاں عطا کروں گا۔ اور جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گننے تو دور کی بات ہے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی کل قیامت والے دن، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا ہوگی اس کے لیے، اللہ کریم ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کریں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ جانور ذبح کرتا ہے، جب ذبح کرتا ہے خون کا قطرہ بہنے سے پہلے اللہ کریم اس بندے کے لیے بخشش کا و نجات کا ذریعہ بنا لیتا ہے، یہ قربانی کرنا۔ اور ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں،
مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو بجا لائے، اسلم۔ اس سے مراد یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرے، جو اللہ نے حکم فرما دیا۔ قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، اس کا تو اور اعلیٰ مقام شان ہے۔ ہر چیز انسان کو قربانی کے ساتھ ملتی ہے۔ جب اگر دنیا کی دولت بھی حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک ڈاکٹر، انجینئر دنیا کی کسی چیز کو بھی حاصل کرتے ہیں، اس کی محنت ہوتی ہے پیچھے۔ اسی طرح جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ وقتاً فوقتاً رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ دیا، لیلۃ القدر کی رات دی، کہ لوگ کسی طریقے سے میری طرف آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا دیں، اپنی مغفرت کر لیں۔ پھر اسی طرح سال میں اللہ نے یہ 10 ایام عطا کر دیے کہ ان دنوں کے اندر تم میری عبادت کر لو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں اپنا قرب عطا کر لوں گا۔ اگر تم میرے لیے جانور بھی ذبح کرو گے، خون بہاؤ گے، پھر بھی میں تمہاری بخشش کروں گا۔ تو بہترین جانور لے کے اللہ کے راستے میں قربانی کرو، خوبصورت جانور ہو، عیبدار نہ ہو، اور مجبوری سے نہ کرو۔ بعض لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہے قربانی کے حوالے سے کہ چلو جی باپ نے کر لی، حالانکہ گھر کے اندر جتنے لوگ بچے کمانے والے ہیں نا، سب پر واجب ہے کہ قربانی کریں۔ 52 تولے چاندی ہے، اس کے حساب سے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور یا سونا ہے، سونا تو اس وقت ہے ہی اتنا مہنگا، ہر خاتون کے پاس سونا اور کچھ پیسے رقم پڑے ہیں، گھر کے اور اشیاء بھی زکوٰۃ میں سال گزرنا لازم ہے، اس پر 7 سال گزرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جس پہ صدقہ فطر ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ آج ہر بندہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، سب سے کم تر کیا چیز ہے انسان کے پاس؟ یہ موبائل ہے۔ ہر بندہ مہینے کے اندر کتنے اس کی پیکج کرتا ہے، ہفتے کا پیکج لگائیں کتنا بنتا ہے؟ اور قربانی کی باری آتی ہے تو ہم لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بس مجبوری ہے۔ علماء کے پاس جا کر رونا دھونا کریں گے، اگر علماء کہہ دے کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں، آگے اور تعویلیں پیش کریں گے۔ الٹا یہ نہیں سمجھتے بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کروں، جان چھڑانے کی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور قربانی سب سے خوبصورت اور اعلیٰ جانور ہو جو آپ کے دل کو اچھا لگے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ اور ہم اس دعا میں لگے رہتے ہیں کہ جب عید کی رات آئے گی نا، اس وقت ایک جانور لے لیں گے، کیونکہ اگلا مجبور ہوگا، پھر اس نے بیچنا ہی ہے، سال رکھنا ہے۔ ہم اس دعا میں لے کے ہم اللہ کو بھی دعا لگانے کے چکر میں رہتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم سال پہلے ہی لے لیں، جانور چھوڑ دیں، اس کو رکھیں، اس کی خدمت کریں، پھر بڑی قربانی ہے۔ نہیں تو کم سے کم پہلے لے لیں، کیوں آخری دن کے انتظار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کل کو ہمیں سستا مل جائے گا؟ ہے ہمارا اپنے ایک دوست ہے، اس نے پچھلے سال ایک جانور تھا، کافی وزن تھا، اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ آخری دن کے آخری رات جا کے جانور لے آیا، صبح اس کا گوشت اچھا نکلا، اور کہتے جی میں نے اس سے 3 من گوشت جو ہے نا، یا 4 من گوشت اس کے اندر نکلا، اس سے میں نے آدھا گوشت جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر بانٹ لیا۔ اس گوشت کا کیا فائدہ ہے کہ جس غریب کے نیچے گردن پہ آپ نے چھری چلا دی، ہاتھ رکھ لیا۔ کم سے کم اچھا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں، اور جائز پیسوں کا چلو لے لیں۔ اگر بعض دفعہ ذمہ دار بہت ظلم کرتے ہیں، ریٹ بہت ہائی بتاتے ہیں، پہلے ہی جائز ریٹ لگا لیں، پھر جب نہیں بکتے مجبور ہوتے ہیں پھر کم سے کم دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جانور خوبصورت ہو، عیبدار نہ ہو، کان ٹھیک ہو، ناک ٹھیک ہو، اس کے چہرے کے اندر کوئی کمی نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، اس کے پیچھے جو دم ہے وہ کٹی نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ عیدگاہ تک بھی نہ جا سکے۔ پھر جو لوگ قربانی کرتے ہیں، مستحب عمل ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہ کاٹیں یہ 10 دن، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔
پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے اندر کیا ہم حقیقت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بچے کے لیے 2 حصے ہیں، بچی کے لیے 1 حصہ کریں۔ بڑا جانور لے لے، اس کے اندر بالکل کر سکتے ہیں۔ اور بڑے جانور، اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہے، بیل، گائیں یا بھینس، ان کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، اور جو بکرا وغیرہ ہے اس کی 1 سال ہے، دمبا ہے وہ 6 مہینے 8 ماہ کے بھی ہو، ویسے سال کا ہونا چاہیے لیکن اتنا ہو کہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ سال والے کے برابر نظر آئے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، 2 اہم باتیں اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھنی ہے، ایک قربانی والی عبادت، ایک حج والی عبادت۔ اللہ جو لوگ حاجی لوگ گئے، اللہ پاک ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ قربانی کریں گے، انہوں نے ارادہ کیا، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کی قربانی کرنا اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔